الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے ہاں اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اور اسے ظاہر کرنے کے لیے اس محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ صرف محرم اللہ کا مہینہ ہے باقی مہینے کسی اور کے ہیں، نہیں، کبھی کبھار نسبت کو ذکر کر کر اس کی اہمیت بتلانی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے مہینے تو سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس محرم کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اللہ کا مہینہ حدیث میں قرار دیا ہے۔ دوسری بات کہ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں عام طور پر پورے مہینے میں جو آدمی جتنے بھی روزے رکھ لیں وہ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، 5 10 15 20 جتنا بھی کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ اس مہینے روزے رکھ لے اس کا ثواب عام مہینوں اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک بات تو یہ، اور عاشورہ کا جو روزہ ہے یعنی 10 تاریخ کا، اس کی تو فضیلت الگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضله على غیره الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں سوائے اس 10 محرم کے دن کے روزے کے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے یعنی 10 محرم کا جو کل ہے انشاءاللہ، جب تک رمضان کی روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ روزہ فرض تھا، سب حضرات رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے تو اس کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ فرضیت تو منسوخ ہو گئی ہے لیکن فضیلت جو ہے وہ آج بھی باقی ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ 10 محرم کا روزہ سے مسلمان نہیں رکھتے تھے، یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، عرب بھی رکھتے تھے، اہل کتاب بھی رکھتے تھے، سارے رکھتے تھے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه۔ جب آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یہ مسلم شریف میں روایت ہے،
جب آپ نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے ہماری نظر میں، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی فرعون کے مظالم سے، فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر کے اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو ہم تو تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی رکھیں گے۔ اور آپ نے پھر روزہ رکھنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ اور چونکہ یہود اس دن روزہ رکھتے تھے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ میں پہلے ملاؤں گا یا بعد میں ملاؤں گا، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ صرف ایک دن بھی اگر روزہ رکھ لے، ایک دن بھی روزہ رکھ لے، یعنی عاشورے کا روزہ رکھ لے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ثواب ہے، لیکن یہود سے مشابہت کی مخالفت کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود سومو قبلہ یوما او بعدہ یوما، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد میں ملا لو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری میں اس مسئلے کی 3 صورتیں ذکر فرمائی ہیں، 3 صورتیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ ہے مستحب، اور وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ صرف عاشورے کا ایک دن روزہ رکھ لے، کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا درجہ اس سے آگے بڑھا ہوا ہے، وہ یہاں جیسے کہ ابھی آپ نے روایت میں سنا، ایک دن پہلے ملا لے یا ایک دن بعد میں ملا لے، 9 اور 10 رکھ لے یا 10 اور 11 رکھ لے، یہ دوسرا۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، وہ سب سے بڑی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھے، 9 10 11۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے، یہ اس مہینے میں جتنا زیادہ آدمی عبادت کرے، جتنی زیادہ عبادت کرے، جتنے نفلی آدمی کام کرے، جتنے نفلی روزے رکھے، عام مہینوں کے مقابلے میں اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ تو سب سے جو بڑیا بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 روزے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرما دے تو وہ 3 روزے رکھ لے۔ ایک بات تو روزوں سے متعلق جو ضروری بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنتي قال جابر جربناه فوجدناه كذلك۔ چلے ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ پر یا اپنے گھر والوں پر اچھی طرح ذرا سا سمجھ لیں، کئی لوگ کل پرسوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں، مختلف باتیں پوچھ رہے ہیں، اس لیے اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی سرے سے سوال ہی پیدا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ پر یا اپنے گھر والوں پر عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن کھانے پلانے میں وسعت، کشادگی اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت اور کشادگی اور فراخی فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، بار بار تجربہ کیا، تو ہم نے اس کو اپنے تجربے میں ایسے ہی پایا جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ ایک روایت ہے جس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان آدمی وسیع کرے۔ وسیع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر عام دنوں میں گھر میں ایک کھانا دسترخوان پر ہوتا ہے تو اس دن اہتمام کر لے، 2 کھانے ہونے چاہیے، اور عام طور پر گھر میں کھانے کے بعد اگر کچھ میٹھا یا پھل ہوتا ہے تو زیادہ اہتمام کر لے۔
ایک دو میٹھے ہونے چاہیے. لیکن یاد رکھیں بعض حضرات نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے. بات کہتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہیں، لہذا اب آپ جو عام لوگ ہیں ان سے متعلق بس اتنی سی بات ہے کہ نہ یہ حدیث موضوع ہے، اور اگر بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہے لیکن دوسرے طرق سے چونکہ بہت ساری طرق سے یہ حدیث مروی ہے، اس لیے اس کا ضعف بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ ضعف جو ہے وہ حدیث کی ایک اصطلاح ہے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آدمی کمزور ہو گیا ہے تو حدیث بھی کمزور ہو گئی ہے، یہ معنی نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے حدیث کی. بہرحال یہ گھر والوں پر کھانے میں کشادگی کرنا یا اپنا دسترخوان وسیع کرنا یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف ایک امر مباح ہے. اگر آدمی کر لے تو بہت بہتر ہے. ہمارے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو طرح کے مزاج پائے جاتے ہیں، اس کو سمجھ لیں. یا تو افراد یا تفرید. افراد بھی غلط، تفرید بھی غلط. درمیان کا جو راستہ ہے وہ راستہ شریعت میں مطلوب ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے، لہذا یہ قابل عمل ہی نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اور اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. دوسرا، بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال، نہ حرام، نہ فرائض، نہ واجبات، بس کھانے کا تذکرہ آ گیا ہے. اب آستینے چڑھا کر اب تو حاجی گھسیٹا خان کا حلیم ہی بنانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر حاجی گھسیٹا خان کا حلیم نہیں بنایا تو ہم نے عاشورہ ہی نہیں بنایا. یہ نظریہ بھی غلط ہے. یہ نظریہ بھی غلط ہے. میں نے عرض کیا کہ دو انتہائیں ہیں، ایک افراد، ایک تفرید. یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. درمیانی جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، اپنی وسعت، اپنی جیب، اپنی حیثیت کو ملحوظ رکھ کر اگر گھر والوں پر اگر ذرا سی وسعت کر دے تو تجربہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. بس اتنی سی بات ہے. اب وہ کل پرسوں ایک صاحب آئے تھے، پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہیں ہوں گے تو وہ بھی مل لیں گے نماز کے بعد، بیان کے بعد، کہ وہ جی دو آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہر سال جو ہے وہ ہم دونوں پیسے ملاتے ہیں اور پیسے ملا کر ہم دعوت کرتے ہیں دوستوں کی وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر اس روایت میں نہ باہر کے دوستوں کا تذکرہ ہے، نہ محلے والوں کے لیے تقسیم کرنے کا تذکرہ ہے، نہ اڑوس پڑوس میں دینے کا تذکرہ ہے. اس حدیث میں واضح طور پر صرف ایک بات ہے، وہ کیا؟ من وسع علی عیالی. اب اگر محلے والے آپ کے عیال ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. اگر وہ عیال کے زمرے میں آتے ہیں پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ عیال نہیں ہیں تو پھر یہ فضیلت جو ہے وہ محلے والوں پر یا دوست یاروں پر یا اپنے رشتہ داروں پر اور متعلقین کو جمع کرنے پر یہ حدیث جو ہے اس پہ دلالت نہیں کرتی. یہ حدیث صرف اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اپنے گھر والوں پر جن کی کفالت آپ کرتے ہیں ان کے کھانے میں ذرا سی وسعت پیدا کر دی جائے. میرا خیال بات واضح ہو گئی ہے، مزید کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعین اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ فجربنا، بڑا عجیب جملہ ہے، فجربنا ذالک مد 50 سنتا فلم نر الا سعہ. فرمایا کہ ہم نے اس عاشورے کے دن وسعت کرنے کے عمل کو 50 سال سے ہم تجربہ کر رہے ہیں. ہم نے ایسے ہی پایا جیسا کہ یہاں ذکر ہے. 50 سال سے ہم اس کا تجربہ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اس کو آدمی لازمی قرار نہ دے، اس کو آدمی ضروری قرار نہ دے. یہ عاشورے کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر عاشورہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. یہاں جتنی بات ذکر کی ہے، اسی لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث سے جتنی بات ثابت ہو رہی ہے اس کو اس حد تک رکھنا چاہیے، نہ ایک قدم پیچھے نہ ایک قدم آگے. جتنی بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہے بس اتنی بات کا اگر آدمی اہتمام کر لے تو انشاءاللہ وہ باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے. لیکن اگر آدمی اس میں مرچ مسالہ لگا کر اپنی طرف سے اضافے کرے تو وہ مطلوبہ فوائد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے.
آج کی بات تو بس اتنی سی ہے، باقی اس کے علاوہ محرم الحرام میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ضروری قرار دے دیا ہے یا جن سے ہم اجتناب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے محرم الحرام کو حقائق کے آئینے میں سمجھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اب آگے آنے والے جو دن ہیں انشاءاللہ کل بھی اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم بھی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے بدعات سے، ضلالت اور گمراہیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا